بقائے لا الہ کی پاک و طاہر طیب و طاہر دلیس پر نماز ولید کا سجدہ ادا کریں گے جناب علامہ قاصد حسین چیمہ کوٹ بنگش۔ آل محمد کی عزت اور عظمت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سارے حضرات مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ جتنی آل محمد سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ارشاد معصوم ہے کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری ذات پر بیدار ہو کے بآواز بلند اس لیے درود پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے اور پاکیزگی آتی رہے۔ مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم مخدومہ دارین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آپ کی اس بے ریا عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک ان کے رزق میں، بخت میں اور معرفت محمد و آل محمد میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے اپنے آرام چھوڑ کے دور نزدیک سے آئے ہیں، دعا کرتا ہوں اس پاک ذکر کا صدقہ مالک کسی ایک مومن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، آمین ضرور کہنا۔ میرے مالک اس وقت تک کسی حسین کے عزادار، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دینا جب تک وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت نہ کر لے۔ دعاؤں تو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ سید اجازت ہے جی، انتہائی مختصر سی نوکری میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقت تھوڑا ہے لیکن میں بامقصد پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے خلاق دو عالم کی پاک طیب اور طاہر کتاب قرآن مجید سے وہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا نیاز مولا بولتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے جو میں جی ارسال کر رہا ہوں آپ وصول بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے بادشاہ علی فرماتے ہیں بولو تاکہ تم پہچانے جو۔ آج علی کے لیے یہاں بولو گے، کل قبر میں علی لیے تمہارے لیے بولے گا۔ اللہ قرآن میں اپنے مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرا حبیب حمد کر اللہ کی اور اس دروازے پہ جا کے سلام کر جہاں میرے مصطفیٰ بندے رہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ حمد اللہ کی، سلام مصطفیٰ بندوں پر۔ فکرہ بدل کے پڑھنا چاہتا ہوں، عبادت اللہ کی، تعظیم مصطفیٰ بندوں کی۔ آج دنیا کہتی ہے عبادت ہونی چاہیے، تعظیم نہ بھی ہو تو خیر ہے، لیکن اللہ اس قانون کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے عبادت بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ اس عبادت کا فائدہ کوئی نہیں جس میں تعظیم نہ ہو، اور اس تعظیم کا بھی فائدہ کوئی نہیں جس میں عبادت نہ ہو۔ عبادت بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ میں مجلس کے آغاز میں اتنا بڑا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مقدر کی طرح بیدار ہے، توجہ چاہتا ہوں۔
عبادت بھی ہو تعظیم بھی ہو، ایک دن ایک ہی مقام پہ عبادت اور تعظیم اکٹھی ہو گئی. بولو یار جس بندے کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. عبادت پوری جوانی میں تھی اور تعظیم کا ظاہر ابھی بچپن تھا. عبادت دیکھ رہی تھی، تعظیم بیٹھی رہی. عبادت دیکھ رہی تھی، تعظیم بیٹھی رہی. عام جگہ پہ حسین نہیں بیٹھا تھا، بلکہ میں کیوں کہوں 3 معراجیں نیچے تھی، اکیلا حسین اوپر تھا. ایک نبی جو خود صاحب معراج ہے، دوسری نماز جو مومن کی معراج ہے، تیسرا سجدہ جو نماز کی معراج ہے. 3 معراجیں نیچے تھی، اکیلا حسین اوپر تھا. اب جو بندے کہتے حسین حسین نہ کیا کرو اس لیے ہماری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، میں ان سے کہوں جاہلو، حسین کے آنے سے عبادتیں ٹوٹتی نہیں، لمبی ہو جایا کرتی ہے. جی صدقے جی بسم اللہ سید جی بسم اللہ. آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. حسین کے آنے سے عبادتیں لمبی ہو جایا کرتی ہیں. 2 ڈیوٹیاں ہیں مصطفیٰ کی، حمد اللہ کی، سلام مصطفیٰ بندوں پر. کتاب کی ضمانت لے کے فکرہ پڑھتا ہوں، 1-2 دن نہیں، پورے 9 مہینے ادھر گھر سے مصطفیٰ اللہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے. اس کی نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیکم. اوئے ہوئے ہوئے نا نیاز مولا بے نیازی نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے نکلتے. یا رسول اللہ پہلے نماز پڑھے پھر انہیں سلام کریں. آپ پہلے سلام کر رہے ہیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں. عجب نہیں مصطفیٰ کی آواز آئے. میں جاہل مولوی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. بولو جس کا ایمان اور عقیدہ ہے جی بسم اللہ جی. یہ نہ ہو عبادت کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اور امام شافعی نے فرمایا اے آل محمد تمہاری اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے اگر نماز میں تم پہ درود نہ پڑھا جائے. لا صلاۃ لہو، لا صلاۃ لہو کا مطلب کیا ہے؟ نماز ادھوری ہے، باطل ہے، نامکمل ہے. نہیں، لا صلاۃ لہو کا مطلب ہے نماز ہی نہیں. اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو پھر تسلیم کرنا کہ نیت شکل نماز ہے، تکبیر شکل نماز ہے، قیام شکل نماز ہے، رکوع شکل نماز ہے، سجدہ شکل نماز ہے، اور آل محمد پہ درود اصل نماز ہے. جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ. ٹائم میں اوکھا لبا لیکن میں نبھانا جی جی بسم اللہ جی بے شک یا الہی. اس کی نماز ہی نہیں. میں بانی مجلس سید بادشاہ ہیں مالک، ان کے مرحومین جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے درجہ مزید بلند فرمائے. میں بانی مجلس کی حیثیت سے سید نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. کوئی شکوہ نہیں، آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہ یار پتہ نہیں میرے کوئی فکر ضائع ہو رہے، نہیں. امام شافعی فرماتے لا صلاۃ لہو، اس کی نماز ہی نہیں اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے. حالانکہ قبلہ درود ہے، آل محمد کا وجود نہیں. اوئے ہوئے ہوئے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ آل محمد کا وجود نہیں. تو مجھے سوچ کے بتاؤ کہ جن پہ درود نماز سے افضل ہو ان کا وجود نماز سے کم تر کیسے ہو سکتا؟ جی بسم اللہ سید آل محمد جی بسم اللہ جی بسم اللہ. جن پہ درود
نماز سے افضل ہو؟ جی نہیں مولا جی بسم اللہ، ان کا وجود نماز سے کم تر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ولایت عبادت کی روح کا نام ہے، آل محمد کی محبت عبادت کی روح کا نام ہے، اور روح کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب تک جسم کے اندر ہو اسے بدبو نہیں آتی۔ اوئے ہوئے ہوئے بھائی سلام ہے آپ کو، آل محمد سلامت رکھے۔ جب تک روح جسم کے اندر ہو اس سے بدبو نہیں آتی۔ ادھر روح نکل جائے جسم دفنانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، امر عبادت ہے، نہیں عبادت ہے، اور ان کی ولایت ہے عبادت کی روح کا نام۔ پتہ چلا نماز میں نہ ہو نماز دفنانے کے لائق، روزے میں نہ ہو روزہ دفنانے کے لائق، حج میں نہ ہو حج دفنانے کے لائق، بندے کے دل میں نہ ہو بندہ دفنانے کے لائق۔ جی بسم اللہ جی صدقے۔ یہاں یہ نہ ہو تو بندہ دفنانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ پہلے سلام کرتے تھے پھر عبادت کرتے تھے۔ اب مجھے سوچ کے بتاؤ، فیصلہ میں آپ سے چاہتا ہوں، جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہو، جنہیں مصطفیٰ سلام کر رہا ہو، پھر انہیں رضی اللہ ہونا چاہیے کہ علیہ السلام ہونا چاہیے؟ جی بھائی جان، پھر کم از کم بندے بہت پرانا اعتراض کرتے ہیں کہ علیہ السلام صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی اس بات پہ پکے رہنا، اگر علیہ السلام صرف نبی ہوتا ہے تو پھر جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ جی حالانکہ ہے کون؟ سیدوں کا نوکر، سیدوں کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں، درزی ہوں۔ میں نے کہا فرشتوں تم تو بڑی عزت والے فرشتے ہو، کوئی تم میں میکائیل ہے، کوئی اسرافیل ہے، کوئی جبریل ہے۔ نانا نیاز مولا میری طرف دیکھنا، تم سیدہ کے دروازے پہ آ کے اپنا منصب نہیں بتاتے۔ کوئی کہتا ہے مسکین ہوں، کوئی کہتا ہے یتیم ہوں، کوئی کہتا ہے درزی ہوں۔ عجب نہیں فرشتوں کی آواز آئے، ہم آل محمد سے در سے خیرات مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں کہ آل محمد کے دروازے سے اگر مانگنا ہو تو حرامیوں کی طرح اکڑ کے نہ ہو، کمی بن کے سوال کیا۔ سیدوں کے دروازے سے مانگنا ہو تو کمی بن کے آیا کرو۔ سیدوں کے دروازے پہ آگے اکڑا نہیں کرتے بندے کو، بعد میں معافی مانگنی پڑتی ہے۔ جی میں سادات کا نوکر ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، چیمہ فیملی سے میرا تعلق ہے ڈاڈی، لیکن سیدوں کا نوکر ہوں۔ میرے باپ نے کہا تھا سیدوں کی غلامی کبھی نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم آل محمد کے علاوہ تمہیں در ہی نہیں ملتا۔ سادات کے پاؤں سے سب کچھ نکلتا ہے، ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ یہ نہ ہو تو کچھ نہیں۔ ان کی عزت کبھی نہ چھوڑنا۔ بس سامعین گرامی، جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ کبھی کوئی بندہ آپ نے دیکھا وہ کہتا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی، جنہیں چپو نہیں، علیہ السلام رضی اللہ نہیں، دنیا کو رضی اللہ کے معیار کا پتہ ہی نہیں۔ مصطفیٰ اپنے بھائی علی کا ماتھا چوم کے فرماتے ہیں الا ومن احب علی فقد رضی اللہ تعالی عنہ، فقد رضی اللہ تعالی عنہ کافہ فی الجنہ
मुस्तफा फरमाते हैं जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत हो अल्लाह उसे रजी अल्लाह बना देता। या क्या बात है भाई आपकी, आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। मिलके हैदरी, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, अगला फिक्रा कमाल का है, अल्लाह उसे रजी अल्लाह बना देता है। फिर पैगंबर फरमाते ये हो नहीं सकता कि बंदा रजी अल्लाह भी हो और फिर उसे अपनी जन्नत का यकीन ना हो। ओए होए, तशरीह का वक्त ही नहीं नियाज़ मौला जी। फिर उसे अपनी जन्नत का यकीन ना हो। और ये फिक्रे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी के, जो हमसे थोड़े ही राजी होते हैं जी। वो फरमाते हैं कि जब भी किसी सहाबा किराम में किसी का नाम लिखते थे ना, तो आगे लिखते थे रजी अल्लाह। एक नाम लिखा रजी अल्लाह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई नाम लिखे आगे रजी अल्लाह। सारी तकरीर भूल जाना, फिक्रा ना भूलना। हर किसी के आगे रजी अल्लाह। अली की बारी आई तो करम अल्लाह। शागिर्दों ने सैयद पूछा ये क्या बाकी रजी अल्लाह, अली करम अल्लाह क्यों? फरमाते जाहिलो, मैं भी अली को रजी अल्लाह लिख देता अगर अली ने अल्लाह को कभी नाराज किया होता। ओए भाई सलाम है भाई आपको जी, सदके जा जी, मैं राजी हूं जी। सैयद मेरी आपसे लड़ाई नहीं तो तीसरा बंदा आके सुलह कर लो। मैं भी अली को रजी अल्लाह लिख देता अगर अली ने भी अल्लाह को नाराज किया होता। फिर फरमाते कायनात में अली वो वाहिद बादशाह है कि जिसने बचपन में भी बुतों को कभी सजदा नहीं किया। कायनात में वाहिद अली है। यही वजह थी कि फतह मक्का जब बुत तोड़े जाने लगे, हर कोई पीछे हट रहा था। अबू तालिब का बेटा आगे आ रहा था और अली ने वो तारीखी फिक्रा फरमाया, मेरा बादशाह हैदर करार, बाबे हित्ता, बाबे इल्म, बाबे हिकमत, कलमा बाकिया, साकी कौसर, साहिब हौज, मुर्शद आला, अजीम पेशवा, ईमान कुल, मुश्किल कुशा, वली खुदा, वसी मुस्तफ़ा, अखी अहमद मुज्तबा, ज़ौज खैर निसा, इमाम औलिया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मिस्ताक, उसका बाबा बतूल का शोहर, हसनैन का बाबा, जिब्रील का उस्ताद। अली कायनात में आगे आगे फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा इन बुतों को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि सारी जिंदगी न मैंने बुतों को सजदा किया न मेरे बाप अबू तालिब ने। जी सदके जा जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वक्त अली चूंकि दामन वक्त में अब मुश्किल नहीं, मैं दो जुमले फजाइल की मेराज में पढ़ना चाहता हूँ। मसाइब मेरे भाई बढ़ेंगे, ठीक है जी, ताकि ज्यादा तवील ना हो जाए। सामईने गिरामी, अली फरमाते मेरे अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, चूंकि सारी जिंदगी न कभी मैंने बुतों को सजदा किया है न मेरे बाप अबू तालिब ने किया है। दुनिया आज तक अबू तालिब का कलमा ढूंढ रही है। कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो। ये कैसी दो रंगी है? वैसे तो सारा साल कहते हो कुछ फर्क नहीं, सारे बराबर हैं। आपका यकीन और ईमान है सारे बराबर हैं, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन नियाज़े मौला मुझे फैसला करके जाना, अगर सारे बराबर हैं, हमने मान लिया, अगर सारे बराबर हैं तो कलमा सिर्फ अली के बाप का क्यों पूछते हो? सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। जिस बंदे को मेरी बात समझ आई मेरी तरफ देखे। सारे बराबर, कलमा सिर्फ अली के बाप का। अलग हम वो शरीफ कौम है जो कभी किसी के बाप पे गई नहीं, क्योंकि सानू पता ही को नहीं।
بھائی ہمیں نام نہیں آتے ہم کیوں جائیں؟ کسی کے باپ پہ جانا کوئی اچھی بات تو نہیں. دشمنی علی سے نکالی علی کے باپ سے جا رہی ہے. میں نے کہا میں چیمہ ہوا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اے مولوی صاحب تو کدو کلمہ پڑھیا؟ تو میں کہا میں تو نہیں پڑھیا میرے ابے پڑھیا تھی. مالک ان کے درجات بلند فرمائے. اگر ان سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتے میں نہیں پڑھا میرے باپ نے پڑھا تھا, ان سے اس کے باپ نے پڑھا. اچھا یہ سوال ویسے ساڑھے 5-7 اگے جاؤ تے سنگ شروع ہو جاندے نے. یہ کوئی جٹ بیٹھا ہے کہ کوئی نہیں جی بیٹھے ہو نا؟ اد سارے دا یہ حال ہے, ساڑھے سکھ شروع ہو جاندے نہیں اگوں. میں نے کہا مجھے پھر بھی مان ہے, مجھے پھر بھی ناز ہے. ایک بندے نے کہا وہ سکھوں پہ کیسا مان؟ فکرہ سننا نیاز مولا. میں نے کہا اللہ کا لاکھ احسان ہے, سکھ ہیں لیکن حسین کا قاتل سکھوں میں کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے بولو جس بندے کو بات بول جی, یہ سارے مسلمانوں میں نکلیں گے. اچھا مجھ سے تو آپ نے کلمہ پوچھ لیا, یہ ہوئی گل کسی سید نو آ کے دیکھو. آپ سید کسی سے پوچھیں شاہ جی تساں کدو کلمہ پڑھے؟ چلو شیعہ سے نہیں سنی سے پوچھ کے دیکھو. بندے جوتے نہ مارو تو مجھے پکڑ لینا. وہ کہا جاہل یہ سید ہے, اور سید کا کلمہ نہیں پوچھتے چونکہ علی کی اولاد ہے. تمہیں شرم نہیں آتی جس علی کی اولاد سے تمہیں کلمہ پوچھنے کا حق نہیں, اس علی کے باپ سے کلمہ پوچھنے کا حق تمہیں کس؟ جی بسم اللہ جی. حالانکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے, باپ کل ہے, پیغمبر کی حدیث ہے باپ کل ہے بیٹا جز ہے, باپ کل ہے بیٹا جز ہے. کیا کہنے سرکار عمران تیری عزت کے جس کے جز کا نام کل ایمان ہو. سلام ہے جی, جی بسم اللہ جی. جس کے جز کو کل ایمان کہتے ہو, اللہ جانے وہ خود کیا ہوگا. دنیا کلمہ ڈھونڈنے میں پھر رہی ہے, ایمان ڈھونڈنے میں بے کان نے چاکھیا صدقے جاما کان نے جو گل آکی جی دوجیاں لکائی جائے. مسلمان کیا کہنے, تمہارے کان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, میدان کی بات بھول جاتے ہو. اے ابو طالب تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ. اے ابو طالب تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ. تیری زوجہ, تیرے بچے, تیری عطرت ہے گواہ. ایک طرف احمد مختار کی رسالت ہے گواہ, اور 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ. کوئی شے بھی دنیا میں پھر صاحب ایمان نہیں. تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. جی بسم اللہ جی, بسم اللہ بھائی. اللہ لو جی بس ہوگی, میں بس آخری کی بلاؤ. تو جو کافر ہے تو پھر اے لنگر والی کرنا ہے جی. ہاں تو بابا جی بولو نا نیاز مولا. اے بندے 2 وجہ تو ہی نہیں بولتے ڈر گئے نا. اے اوکھے ٹائم بھی میں پڑھیا جی صدقے جاوا. قبلہ ریاض موج فرماتے تھے بندے 2 ہی نہیں بولتے مجلس وچ, ایک جن نے لنگر نہ کیتا ہوئے تے جن نے چوکھا کیتا ہوئے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے سنا جی. میں مالک آپ کو سلامت و آباد اور شاد رکھے. سامعین گرامی آپ نے کہا کہ آخری بات ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. چلو تیری مان لیتے ہیں نہیں پڑھا ہوگا, بس مجھے اتنا بتا دے کہ مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ نہ جس بندے نے پتا ہوتا میرے نال بولے نا جی. آپ نے کہا اب جو کوئی اہل سنت یقیناً یہاں بیٹھے ہوں گے, شیعہ بے شک چپ رہنا, یہ جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ایک فکرہ, چونکہ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے بندے ہوتے ہیں. ہم کسی کی بیٹی شیعہ کے ہاں ہے, کسی کی اہل سنت کے ہاں. جب اہل سنت کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے, جب اہل سنت کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے, جب اہل سنت کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے, جب اہل سنت کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے, جب اہل سنت کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے, جب
تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے پہلے آگے آگے مولوی نکاح پڑھتا ہے، پیچھے پیچھے دلہا نکاح کلمہ پڑھتا ہے. پہلے کلمہ پڑھتا ہے جو نکاح پڑھ رہا ہو، پیچھے کلمہ پڑھتا ہے جس کا نکاح ہو رہا ہو. اگر یہ نکاح ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے تو مجھے سوچ کے بتاؤ، جب ابو طالب مصطفیٰ کا نکاح پڑھ رہے تھے، یہ پڑھا کے رہا سی تے پڑھ کون رہا سی؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے بھائی جی، صدقے جان جی. لو سید نے یہاں مجلس رکھی، بامقام لکھا ہے، ٹھٹی بلوچ ہے جی، بامقام. اچھا بامقام نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا. سید اشتہار لگوا دے، اعلان ہو جائے، ذاکر مولوی صاحب آ جائیں، لیکن بامقام ہی نہیں لکھا جائے کہ کہاں؟ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، جو اسلام کا پہلا جلسہ ہوا تھا اس کا بامقام کون سا تھا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، نہ بولو دعوت ذوالشیرہ، ایک خط ہی نہیں بولو تو صحیح نیاز مولا جی. سرکار عمران کے گھر میں، اچھا قبلہ سرکار عمران کا گھر کا مکے میں، اللہ کا اپنا گھر کہاں ہے جی؟ مکے میں. اور فاصلہ بھی نہیں، یہ ہے سرکار عمران کا گھر، ساتھ ہے اللہ کا گھر. اور مل کے پوچھتے مالک جلسہ تیری توحید کا اپنے گھر کیوں نہیں کرواتا؟ اب مولوی لکھتے وہاں ہو نہیں سکتا چونکہ وہاں پڑے ہوئے تھے بت، اور جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے، جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں. بات آخری آپ سے اجازت، جہاں بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. میں نے کہا پھر مولوی کیوں نہیں مانتا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں؟